جس نے آپ کو پکارا، جس نے آپ کو پکارا، اس کو مل گیا سہارا۔ مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والموحدین والنار للعاصین والملحدین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمہ وشفیع الامہ صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ العبد المؤید والرسول الممدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته نور الانوار حجج الجبار والد الائمة الاطهار قسيم الجنة والنار المولود في البيت ذي الاستار امام المشارق والمغارب الذي يحبه فرض على الحاضر والغائب غالب كل غالب علي ابن ابي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخاطبين لا سيما على بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن المهدي واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آیہ کریمہ کے ذیل میں جو گفتگو آپ کی خدمت میں اب تک عرض کرتا رہا ہوں، وقت اور دن کے مناسبت کے پیش نظر اختصار کے ساتھ ان باتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے جو آج کی مناسبت سے ضروری ہے۔ آج ربیع الاول کی 9ویں تاریخ ہے اور 9ویں تاریخ کے معنی یہ ہے کہ امامت امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام آغاز ہوا ہے۔ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق 2-3 چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آیا ممکن ہے کہ ایک شخص اتنی طولانی حیات کا مالک ہو جائے؟ آیا ممکن ہے کہ اللہ اس دنیا کے اندر کسی کو اتنی بڑی حیات کا مالک بنا دے؟ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جو لوگ کہ طولانی حیات کا انکار کرتے ہیں
وہ طولانی حیات کا انکار نہیں کرتے بلکہ خدا کی قدرت کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم کے لیے تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اللہ کے لیے ہر چیز ممکن ہے، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اللہ کے لیے ہر چیز قابل امکان ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آیا اتنی طولانی عمر ممکن ہے؟ تو اگر جب ہم عمروں کو، انسان اسی زمین کے اوپر جب عمروں کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی عمر کتنی تھی، تو اب ہم کو ملتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کی عمر 900 سال تھی، جناب نوح علیہ السلام کی عمر 2500 سال تھی۔ تو یہ تو پروردگار عالم نے پہلے ہی نمونے فراہم کر دیے ہیں کہ اگر تم کو ان کی عمر کے سلسلے میں اور ان کی حیات کے سلسلے میں تمہیں شک ہو رہا ہے کہ آدمی اتنا نہیں زندہ رہ سکتا ہے، تو ہم نے تو نوح کو 2500 سال کی عمر دے دی تھی۔ جب ہم نوح کو 2500 سال کی عمر دے سکتے ہیں تو ابھی تو امام زمان علیہ السلام کی عمر تو 1500 سال بھی نہیں ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک بات ممکن ہے کہ اللہ اتنی طولانی عمر دے دے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آیا جب امام تشریف لائیں گے تو بوڑھے ہوں گے یا جوان ہوں گے؟ جوان ہوں گے یا بوڑھے ہوں گے؟ تو ساری روایتیں یہ بیان کرتی ہیں کہ امام علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو جوان ہوں گے۔ یہ بکھری بکھری صلوات کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو امام جوان ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے جوان ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی جس کی عمر 1500 سال ہو گئی ہے وہ جوان کیسے رہے گا؟ اسے تو بوڑھا ہو جانا چاہیے۔ تو پروردگار عالم نے ہر آدمی کے ذہن میں اس طرح کے سوالات ہو سکتا ہے کہ پیدا ہو جائیں کہ ایک آدمی 1500 سال کی عمر میں جوان ہے، بوڑھا کیوں نہیں ہوتا؟ اب یہ بتائیے کہ یہ بات کوئی بہت حیرت کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے ہر آدمی کے چہرے کو جواب بنا دیا ہے اس سوال کا، ہر آدمی کے چہرے کو اس سوال کا جواب بنا دیا ہے۔ یہ بتائیے یہاں کے اوپر ہم آپ سبھی بیٹھے ہیں، ہمارے چہرے ہی کے اوپر دو چیزیں ہیں، یہ داڑھی ہے جو ہر ہفتے میں تراشی جاتی ہے، اور یہ ابرو ہے اور بھوں ہے جو ایک مرتبہ جس اندازے کی ہے اسی اندازے کی آج تک رہ گئی، یعنی چہرے پر داڑھی بڑھ رہی، چہرے پر داڑھی بڑھ رہی ہے مگر ابرو نہیں بڑھ رہا ہے۔ تو ہر آدمی کا چہرہ اللہ کی طرف سے گواہی دے رہا ہے کہ امام کی جوانی کیسے رہے گی۔ بال تو بڑھ رہا مگر ابرو نہیں بڑھ رہی ہے، آنکھ کی پلک نہیں بڑھ رہی ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ جب ایک چہرے پر دو ایک انتظام رب العزت فرما رہا ہے تو اس کائنات میں اگر ایک کو شباب کی منزل میں رکھے تو حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ یہ سامنے کی بات ہے، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ امام جوان کیسے ہیں۔ بھائی آپ کی داڑھی تو روز مٹھی بھر بڑھ رہی ہے اور آپ کی ابرو اور بھویں جو ہے اسی حالت میں رہ گئی، تو یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے چہروں کو جواب بنا رکھا ہے اس سوال کا جو کسی مخالف کے ذہن میں ابھر رہا ہے۔ اب آئیے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے امام کو یہ طولانی حیات دی ہے اور وہ جوان بھی ہیں اور ان کی جوانی باقی بھی رہے گی۔ آیا یہ ممکن ہے کہ جوانی بھی باقی رہے، شباب کی حالت میں وہ دنیا میں تشریف لائیں؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ ادھر ادھر کی کوئی بات کہوں گا تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہے کہ آپ کا مذہب ہے، اپنے مذہب کے لیے آپ جیسی چاہیں مثالیں قائم کر دیں، لیکن ہم تو اس قرآن سے مثال دینا چاہتے ہیں جس کے اوپر آپ کا اعتقاد ہے۔ اگر اعتقاد ہے تو آپ کے اس اعتقاد کی بنیاد کے اوپر قرآن مجید نے دو سگے بھائیوں کا ذکر کیا ہے، عزیر اور حدیث کا ذکر کیا ہے۔
جب وہاں کے اوپر عزیز اور عزیر کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے تو ایک بستی سے جناب عزیر گزر رہے تھے تو بستی ویران ہو چکی تھی، بالکل تباہ و برباد ہو چکی تھی، بستی کے اندر جتنے تھے سب مر چکے تھے۔ تو نبی خدا کے ذہن میں یہ آیا اب یہ بستی کیا آباد ہوگی، اب تو یہ بستی ویران ہو چکی، اب یہ آباد کیا ہوگی، یہ ذہن میں آیا۔ فاللہ نے اسی وقت موت دے دی، اور موت دے دی تو موت جب آئی تو اب نظروں سے وہ اوجھل ہو گئے، مر گئے، اور پھر ایک مرتبہ پروردگار عالم نے ان کو زندہ کیا۔ جب زندہ کیا تو پوچھا کہ یہ بتائیے آپ کتنے دن تک اس موت کی حالت میں رہے، تو کہا کہ 1 دن یا 1.5 دن، 1 دن یا 1.5 دن۔ تو جناب باری تعالیٰ کا جواب آیا، قالا بل، نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ 1.5 دن، بلکہ تم سوئے ہو لبستا، بلکہ تم سوئے ہو 100 سنہ، تم 100 سال تک سوتے رہے ہو، 100 سال کی عمر گزار دی انہوں نے اسی حالت موت میں، 100 برس تک سوتے رہے۔ جب 100 برس تک یہ سوتے رہے، اب بتائیے 100 برس یہ قانون الہی بھی ہو گیا، اگر کوئی بستی ویران ہے تو 100 برس میں آباد ہو جائے گی، یہ قانون الہی ہے، ہر بھی ویرانہ 100 برس میں آباد ہو جائے گا۔ کسی بھی ویرانے کو آپ تاریخ شہروں کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، جو ویرانہ ہے 100 برس میں ہو جائے گا۔ اب جناب عزیر سے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ فانظر الی طعامک و شرابک، ذرا سا آپ اپنے کھانے کو تو دیکھ لیجئے۔ اب کھانے کے اندر کا آپ اپنے کھانے کو دیکھیے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ لیجئے، لم یتسنہ۔ اب قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھیے، لم یتسنہ۔ اور کھانے اور پینے کے سامان میں کیا تھا وہ بھی تفسیروں نے بیان کیا، کچھ اور چیزیں نہیں تھی، دہی تھا، دہی اور دودھ سے زیادہ کوئی سامان لے کر کے جناب عزیر نہیں چل رہے تھے، دودھ اور دہی تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ لم یتسنہ، بتائیے دہی اور دودھ کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اگر آفتاب اور سورج کے نیچے رہے تو شام تک میں دودھ پھٹ جائے گا اور دہی خراب بدمزہ ہو جائے گا، لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ 100 برس تک دہی اور دودھ لم یتسنہ، اس کے مزے میں فرق نہیں آیا، مزے میں فرق نہیں آیا۔ یعنی پروردگار عالم اگر دہی اور دودھ کو بچانا چاہے تو اس کے مزے میں فرق نہیں آتا، زمین کے ہادی کو بچانا چاہے گا تو اس کے شباب میں کیسے فرق آئے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو یہ ذہنوں میں لانا کہ امام کیسے باقی رہیں گے، پروردگار عالم نے بقا کے ثبوت قرآن مجید میں فراہم کر دیے ہیں۔ اور آئیے قرآن مجید جناب یونس علیہ السلام کا جب ذکر کرتا ہے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جناب یونس کا وہ پورا واقعہ، جب وہ اپنی کشتی سے دریا میں گئے تو حوت مچھلی نے انہیں نگل لیا، فالتقمہ الحوت، حوت مچھلی نے انہیں نگل لیا، اور جب نگل لیا تو اب وہ حوت مچھلی کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں وہ مچھلی جا رہی تھی وہاں وہاں جناب یونس جا رہے تھے، اور وہاں اسی کیفیت میں اب بتائیے کتنا سخت مرحلہ تھا نبی کے لیے کہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، نہ روشنی ہے نہ کہیں کے اوپر روشن دان ہے، کچھ نہیں، اسی میں ہے، لیکن اس حالت میں بھی رب العزت کا کرم تھا تو انہوں نے ایک مرتبہ تسبیح کرنا شروع کر دیا، اور تسبیح کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب یہ تسبیح پڑھنے لگے، پڑھتے 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 اللہ کو یہ تسبیح بھا گئی، اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی۔ اب اس تسبیح کے لیے بھی سن لیجئے کہ چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا امام نے فرمایا کہ یہ وہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں
جن آیتوں کے اندر اللہ نے جواب رکھ دیا ہے، خود جواب اللہ نے رکھ دیا ہے۔ انہی آیتوں میں سے 6 آیتوں کا ذکر امام نے فرمایا تھا کہ 6 آیتیں ہیں، ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ جس کے اندر اللہ نے جواب رکھ دیا ہے، اور وہ جواب کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور جناب یونس کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، انی کنت من الظالمین، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ رب العزت نے جب ان کی تسبیح حد سے زیادہ پڑھتے رہے تو رب العزت نے اس واقعے کو قرآن بنا کے پیش کر دیا، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی اس تسبیح کو قبول کرتے ہوئے ان کو غم سے نجات دے دی۔ تو اسی لیے اور امام نے فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی آ جائے، مشکل میں آ جائے، اور دنیا میں ہے تو مشکلات تو سامنے رہیں گی، کہ اگر کسی کو کوئی مشکل آن پڑے تو اس قرآن کے اندر پروردگار عالم فرما رہا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی اس تسبیح کو مستجاب کر لیا اور ان کو غم سے نجات دے دی۔ اگر کوئی شخص اس تسبیح کی روزانہ تلاوت کرتا رہے تو اس کو پروردگار عالم اس غم سے بہرحال نجات دے گا۔ کیوں دے گا؟ اس نے کہا ہے کہ ہم نے اس ذکر کے بعد یونس کو نجات دے دی، جب یونس کو نجات دی ہے تو جو بھی ظالم پڑھے گا، جو بھی گنہگار پڑھے گا، جو بھی مومن پڑھے گا، پروردگار عالم اس کو اس سے نجات دے گا، اس غم سے۔ اس لیے کہ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے غم سے نجات دے دی۔ تو عزیزان گرامی، ارباب عرفان وہ حضرات کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اس آیہ کریمہ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فقط اتنی، اس سے زیادہ نہیں، اگر اس آیہ کریمہ کو کسی نے، جو ارباب عرفان ہیں، خدا رسیدہ لوگ ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ 730 مرتبہ اگر کوئی شخص روزانہ کسی حاجت کے لیے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرے گا تو رب العزت اس کی حاجت کو بہرحال مستجاب کرے گا۔ لیکن اب ہمارے یہاں کا مزاج کچھ دعا کے سلسلے میں الگ ہو گیا ہے، اس کی طرف تو نہیں جانا ہے، آج کی مناسبت سے تقریر کرنی ہے۔ دیکھیے، دعا اس جگہ کے اوپر قبول ہوگی جو قبول ہونے کی جگہ ہے۔ اب مثال کے طور کے اوپر درخت چھوٹا ہے تو یقیناً اگر اس کے لیے دعا آپ کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارا یہ درخت بڑھ جائے تو ٹھیک ہے، درخت لگائے ہی نہیں ہے اور دعا کر رہے ہیں یا اللہ درخت بڑھ جائے، تھوڑی بڑھے گا، تو کچھ تو کرنا پڑے گا نا بھائی، ایسے تھوڑی ہوگا۔ تو ہمارے یہاں کا مزاج یہ ہے، اب مثلا ایک آدمی 90 برس کی عمر ہے اور بالکل اب تب کی حالت ہے، وینٹیلیٹر پر جا چکا ہے، کہ اللہ یہ بچ جاتے۔ ارے بھائی، اللہ نے نعمرہ ننکسہ فی الخلق، اللہ نے سب کو ایک عمر کے بعد بلایا ہے اپنی بارگاہ میں، اب وہ کیا بچے گا؟ تو دعا کے لیے بھی کچھ شرائط ہوتے ہیں، کچھ اس کی شکلیں ہوتی ہیں، کچھ اس کے اصول۔ بہرحال ارباب عرفان جو ہیں، خدا رسیدہ لوگ، ان لوگوں نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس آیہ کریمہ کی تلاوت 730 مرتبہ، فیگر صحیح رہنا چاہیے، فیگر گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ تسبیح دیکھا بھی نہیں 100 دانوں کی ہے یا 101 دانے کی ہے یا 99 دانے کی ہے، گھر میں تسبیح ہے پڑھ دے رہے ہیں، مولانا پڑھ کے گئے تھے 730 مرتبہ، گن تو لیجئے 730 مرتبہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی بتا دے کہ 10 ہاتھ کے فاصلے کے اوپر آپ کے گھر میں سونا دبا ہوا ہے، اگر آپ نے 9 ہاتھ کھودا تو بھی نہیں ملے گا، 11 کھودیں گے تو بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ یاد رکھیے، 10 کا ہے تو 10 ہی تک کھودیے، اس سے زیادہ نہ جائیے، 9 پر بھی نہیں ملے گا اور 11 پر بھی نہیں ملے گا۔ تو ارباب عرفان نے اگر کہہ دیا 730 مرتبہ تو 730 ہی ہونا چاہیے، یا 700 کبھی مطلب پڑھتے بیوی کو جواب دے دیا، ایک گڑبڑ ہو گیا، بچوں سے بات کر لی، 2 گڑبڑ ہو گیا۔ تو کہا یہ گڑبڑ جب ہوگا تو تاثیر ثواب تو مل جائے گا قرآن کی آیت کے پڑھنے کا، لیکن وہ تاثیر نہیں ملے گی، اس لیے کہ یہ تو سامنے کی بات ہے۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں دیکھیے آپ کا کورس ہے یہ 6 ٹیبلٹ کا، 6 کھا لیجئے گا آپ کا کورس مکمل ہوگا، یعنی جسم کی بیماری کے لیے کورس ہے تو آیات الہیہ میں بھی تو کورس پایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔
تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جناب یونس علیہ السلام بطن ماہی اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہ چلتے رہے. اب پروردگار عالم نے فرمایا کہ اگر یہ تسبیح الہی نہیں کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو یہ وہاں تک رہتے، قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہ جاتے. یعنی پروردگار عالم نے بتا دیا اگر ہم زندگی دینا چاہیں تو ایک آدمی کو قیامت تک کی زندگی دے سکتے ہیں. تو اب اگر قیامت تک کی زندگی اللہ یونس کو دے سکتا تھا تو فخر یونس کو کیوں نہیں دے سکتا؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے. ایک اس سے بہتر صلوات. تو اللہ نے امام بنا کے بھیجا ہے تو وہ امام جب بنا رہا ہے تو یقیناً ان کی حفاظت بھی کرے گا. اور عزیزان گرامی، قیامت تک یہ لوگ جو امام کے وجود کا انکار کرتے ہیں ان کو ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ بھائی ہیں تو کیا فائدہ ان کا، دکھائی دیتے نہیں، جب دکھائی نہیں دیتے تو ہدایت بھی نہیں کر سکتے. بات تو دل میں لگنے والی لگتی ہے کہ جب دکھائی نہیں دیتے ہیں تو ہدایت کیسے کریں گے، جب سامنے ہی نہیں ہے تو ہدایت کیسے کریں گے. تو سامنے کی بات ہے، آپ کو شبہ ہو سکتا ہے جب شیطان دکھائی نہیں دیتا بغیر دکھائی دیے بہکا سکتا ہے تو خدا والا بغیر دکھائی دیے ہدایت بھی کر سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. کس نے شیطان کو دیکھا؟ کسی نے شیطان کو دیکھا؟ اس لیے دیکھنے کی ضرورت ہے، خود ہی شیطان ہو چکے ہیں، دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اب عزیزان نے کہنا شیطان کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود شیطان کے بہکانے کا یقین ہے. کہاں سے یقین ہوا؟ اس لیے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے. جب قرآن مجید کہہ رہا ہے تو یہ یاد رکھیے، اگر قرآن کہہ رہا ہے شیطان بہکا سکتا ہے تو قرآن ہی تو یہ کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا ہے، وہ ہماری طرف سے ہدایت کریں گے. تو اگر آپ کو شر کا یقین ہے تو خیر کا بھی یقین کرنا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. ذرا یہ جوان آگے آ جائیں، تو ذرا آگے آ جائیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. امام کا ہونا اور نہ ہونا مومن کے لیے کوئی زیادہ تکلیف دہ نہیں ہے. غیر مومن کے لیے خوشی کا باعث ہے، لیکن مومن کے لیے مومن امام کی موجودگی میں بس اتنا ہی فرق ہے امام کے نہ ہونے کا کہ جیسے کسی کا باپ پردیس میں ہو اور بچے بغیر باپ کے پل رہے ہوں، بس اتنا ہی فرق ہے عزیزان گرامی امام کے نہ ہونے کا. لیکن اگر پردیس میں باپ ہے تو وہ اپنے بچوں کی فکر کرتا رہتا ہے. تو اگر پردیس میں باپ بیٹے کی فکر کر رہا ہے، بیوی اور بچوں کی فکر کر رہا ہے تو وہ کائنات میں سب سے بہترین باپ ہے. اور اسی لیے حدیثوں میں ہے کہ امام ابو الرعوف ہے، یعنی وہ پدر ہے جس کے دل میں صرف اور صرف شفقت و محبت ہے. لیکن یہ یاد رکھیے جس کا باپ پردیس میں رہتا ہے اس کی اولاد اپنے باپ سے غافل نہیں رہتی. کیا اولاد اپنے باپ سے غافل ہے؟ آج کے زمانے میں روزانہ اولاد جو ہے کبھی واٹس ایپ کے ذریعے، کبھی وائبر کے ذریعے، کبھی ٹیلی فون کے ذریعے باپ سے رابطہ رکھے ہوئے ہے. یعنی دنیا میں جب کسی کا باپ باہر ہوتا ہے تو خاندان والے اس سے رابطہ توڑتے نہیں ہیں. یہ یاد رکھیے آج بھی اگر کوئی شخص چاہتا ہے
کہ اپنے امام سے رابطہ کرے تو رابطے کا طریقہ وہی ہے جو امام نے فرمایا ہے، جب تم کو کوئی حاجت ہوا کرے، جب تم کو کوئی ضرورت ہوا کرے تو ہم سے تم مخاطب ہو جاؤ۔ امام نے کہا کیسے مخاطب ہو؟ کہا تم کھڑے ہو جاؤ اور زیارت آل یاسین نکال لو، اور نکالنے کے بعد پڑھنا شروع کرو، تم ہم سے باتیں کرو گے، ہم تمہاری طرف دیکھیں گے۔ جب انسان زیارت معصوم پڑھتا ہے، معصوم اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب بتائیے اگر ہم نے امام عصر علیہ السلام کی زیارت پڑھ لی اور زیارت پڑھتے رہیں گے، جتنی دیر زیارت پڑھیں گے، یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ زیارت سلام کرنے کے بعد جواب کا دینا واجب ہے۔ جب آپ نے کہا سلام علیکم تو جس نے سلام سنا اس پر جواب کا دینا واجب ہے، اور جب ہم نے امام کو سلام کیا تو امام بھی تو کہے گا علیکم السلام۔ اب تو امام کو جب سلام کیا السلام علیکم یا صاحب الزمان، تو امام فوراً جواب دیں گے علیکم السلام۔ کتنا خوش نصیب رابطہ ہے، کتنا حسین رابطہ ہے، کتنا بہترین رابطہ ہے کہ آدمی کو جب ضرورت پڑے ایک مرتبہ سلام کرے کہ السلام علیکم یا صاحب الزمان۔ جیسے ہی سلام کرے گا، کہا مولا نے کہا خیر، ہمارا چاہنے والا مجھے سلام کر رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اگر کسی بڑے، ہم نے تو یہی دیکھا ہے چھوٹے گھروں کے اندر، ہر گھر کے اندر جب کوئی چھوٹا بچہ شرارت کرنے لگتا ہے تو باپ نے ایک مرتبہ گھور کے دیکھ لیا، بچہ سہم جاتا ہے۔ یہ ہر گھر میں ہوا ہے، بچے نے کوئی ذرا شرارت کی، ماں باپ نے گھور کے دیکھا، بچہ سنبھل گیا۔ یعنی نگاہوں میں اتنا اثر ہے کہ اگر کوئی شریر بچہ ہے تو باپ کی نگاہوں سے فوراً ڈر کے سہم جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے جو کائنات کا امام ہے، اگر اس نے کسی کو دیکھ لیا تو تمام مصیبتیں، تمام بلائیں سہم کے رہ جائیں گی، اسے ستا نہیں سکتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل بلائیں سہم کے رہ جائیں گی، بلائیں آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنے وقت سے کے امام سے رابطہ کرے۔ اور اگر ہماری بات اس وقت ماشاءاللہ نوجوانوں کا مجمع زیادہ ہے، اگر یہ اس طرح سے نہیں زیارت آل یاسین نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بچہ نہیں پڑھ سکتا، کوئی جوان نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے پہلے کی مجلس میں بھی میں نے کہا ہے توسل کے لیے ضروری یہ ہے کہ جیسے جیسے معصومین نے فرمایا ہے کہ اگر آپ زیارت نہیں پڑھ سکتے ہیں تو الحمد تو آتی ہے، قل هو اللہ تو آتی ہے، انا اعطینا تو آتی ہے۔ کہ ان سوروں کو پڑھتے جائیے اور پڑھنے کے بعد کہیے کہ مولا ہم چل رہے ہیں، یہ سورہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے۔ اگر ان کا چاہنے والا قرآن کے ذریعے سے امام سے رابطہ رکھے تو یاد رکھیے آپ نے دوہرے کام کر لیے۔ پیغمبر نے یہی تو کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین، ہم دو چیزیں چھوڑ رہے ہیں، ایک قرآن چھوڑ رہے ہیں، ایک اطرت چھوڑ رہے ہیں۔ قرآن اور اطرت چھوڑ رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے قرآن کی آیات یا قرآن کے سوروں کو پڑھ کر کے امام کی خدمت میں ہدیہ کر دیا، حکم پیغمبر ہمارے ساتھ ہو گیا۔ ہم قرآن سے بھی متمسک ہیں، ہم اہل بیت سے بھی متسم ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد و آل ایک مرتبہ اس سے بہتر صلوات۔ کہ امام کی آمد کے بعد امام دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک صبح ہوتی ہے صبح صادق، اور ایک صبح ہوتی ہے صبح کاذب۔ ہے یا نہیں ہے؟ صبح کاذب ہے یا نہیں ہے؟ صبح صادق بھی ہے اور صبح کاذب بھی ہے۔ یعنی اسی طرح ظہور کی بھی ہمارے استاد آیت اللہ العظمہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ ظہور کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ظہور کاذب ہے، وہ علامت بن رہا ہے ظہور صادق کی۔ یہ میری لفظیں نہیں ہے، آقا کی لفظیں ہیں۔ آقا نے کہا ظہور ہونے والا ہے، کہ اس کی علامتیں ہیں۔ اس کی علامتوں میں سے ایک علامت تو یہی ہے کہ مولع ظلمن و جورا، زمین ظلم اور جور سے بھر جائے گی۔
یہ زمین جب ظلم جور سے بھرنے لگے تو سمجھ لینا کہ آنے والا آنا چاہتا ہے. اب وہ آ رہا ہے جو آنے والا ہے. زمین ظلم و جور سے بھر رہی ہے اور آپ دیکھ لیے کہ قدر ظلم ہو رہا ہے, کہاں نہیں ہو رہا ہے, ہر جگہ ظلم ہو رہا. اور اس کے بعد امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, ایک حدیث ہے, امام نے پیشن گوئیاں جو کی ہیں, ان پیشن گوئیوں میں 2-4 پیشن گوئیاں ہیں. ایک تو یہ ہے شام کے لیے امام کی حدیث ہے, شام کے لیے امام کی حدیث ہے. امام نے فرمایا کہ شام میں اس قدر تباہی ہوگی اور شام اس طرح سے تہو بالا ہوگا, شام اس طرح سے تہو بالا ہوگا. اس کے بعد جو امام نے مثال دی ہے وہ امام کی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. امام نے فرمایا کہ ظہور کے قریب شام اس طرح تہو بالا ہوگا جیسے مشک میں پانی رکھ دیا جائے تو ہلتا رہتا ہے. امام نے فرمایا اس طرح سے شام میں تہو بالا ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا کہ لاشیں ایسے رہیں گی, پڑی رہیں گی کہ جانور بھی نہیں پوچھیں گے. آپ دیکھ لیجئے اس وقت آدمی کیسے مر رہے ہیں اور کیسے نادان دنیا سے احمق اپنے کو دولت اسلامیہ کا ترجمان بنا کر کے جان دے رہے ہیں. تو دنیا امام کے آمد کے لیے گویا کہ وقت تو ہم لوگ معین نہیں کر سکتے ہیں چونکہ ہم کو اجازت نہیں دی گئی ہے, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پروردگار عالم امام کے ظہور میں تعجیل کرے. لیکن عزیزو یہ بات ہر ذہن میں ہونی چاہیے کہ جس کا استقبال کیا جاتا ہے, جس کی آمد کا انتظار کیا جاتا ہے, آمادگی پہلے کر دی جاتی ہے. میں نے یہ دیکھا شام کو 5 بجے فرش نہیں بچھا ہوا تھا, لائٹیں نہیں جلی تھیں, کیمرہ نہیں لگا تھا, ممبر کے اوپر چادر نہیں تھی. 5 بجے کے بعد جب آپ کی آمد قریب ہونے لگی تو سارا انتظام بھی قریب ہونے لگا, آراستہ کیا جانے لگا. یہ یعنی جو جس کا انتظار کرتا ہے اسی کے شایان شان اہتمام بھی کرتا ہے. جب ہمارا امام آنے والا ہے تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اسی طرح سے ان کا اہتمام کریں, ان کی آمد کا انتظار کریں. کیسے انتظار کرنا چاہیے, یہاں کے اوپر بھی میں اپنے استاد آیت اللہ العظماء مکارم شیرازی کا ایک واقعہ نقل کر رہا ہوں جو انہوں نے سنایا تھا. نیمہ شعبان کی مناسبت سے ایک صلوات پڑھنے پر محمد انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا بڑا شکستہ دل ہو کر کے کہ ہم نے امام, ہم تو بوڑھے ہو رہے ہیں, جا رہے ہیں, مر رہے ہیں, اب حیات رہی کتنا گئی ہے, مگر افسوس ہے ہم نے ان آنکھوں سے اپنے امام کو نہیں دیکھا. تو آقا نے فرمایا کہ تم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو اس نے کہا نہ کہ آنکھوں سے نہیں دیکھا, خواب میں بھی نہیں دیکھا. کاش امام کو خواب میں دیکھ لیتے. آنکھوں سے نہیں دیکھا تو خواب میں دیکھ لیتے, یہی میرے تسلی کے لیے کافی تھا. تو امام نے فرمایا, آقا نے فرمایا کہ آج رات تم امام کو خواب میں دیکھ لو گے. اگر میں کوئی نسخہ بتاؤں کہ آج رات آپ امام زمان کو خواب میں دیکھ لیں گے, نسخے کے لیے سبھی تیار ہو جائیں گے. جلدی بتائیے کون سا نسخہ ہے. آقا نے فرمایا کہ آج تم رات میں خواب میں امام کو دیکھ لو گے. اس نے کہا جلدی بتائیے وہ نسخہ کیا ہے, کیسے آج رات میں امام کو خواب میں دیکھ لیں گے. تو آقا نے کہا کچھ نہیں کرنا ہے, اتنا ہے کہ آج رات میں جو کھانا کھانا اس کے اندر نمک شوق کر دینا, نمک ذرا سا زیادہ کر دینا, اور کھانے کے بعد پانی نہیں پینا, کھانے کے بعد پانی نہیں پینا. وہ گھر میں گیا اور جانے کے بعد بیوی سے کہا کہ میں آقا سے مل کے آیا ہوں, آقا نے فرمایا ہے کہ آج کھانے میں نمک شوق کر دینا اور کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا. بیوی میں بھی کو بھی شوق ہوا امام کے خواب میں دیکھنے کا, اس نے شوق کے بجائے بہت زہریلا کھانا ہی نمک بنا دیا, اور اس کے بعد کھانا تو کھا لیا. آقا نے منع کیا تھا پانی نہیں پینا.
پانی نہیں پی سکتے تھے. اب رات کے کسی حصے میں بہرحال الٹتے پلٹتے لوٹتے پوٹتے نیند آ گئی. اب جب نیند آئی جلدی سے صبح ہوئی اور صبح ہونے کے بعد چند گلاس ٹھنڈے ٹھنڈے پانی پی لیے اور پینے کے بعد وقت کا انتظار کرنا مناسب وقت ہو تو آقا کی خدمت میں حاضر ہوں. اب آقا کے یہاں پہنچے. آقا نے کہا کیا ہوا؟ خواب دیکھا؟ کہا آقا آپ نے تو کہا تھا امام زمان کو خواب میں دیکھو گے, ہم نے تو وہ نہیں دیکھا. کہا دیکھا کیا تم نے؟ کہا دیکھا یہی کہ حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں, کشتی پر سفر کر رہے ہیں, دریا ہے سمندر ہے, خوب جھوم جھوم کے الغاروں بارش ہو رہی ہے, یہی خواب دیکھا. تو آقا نے کہا ایک دن تم کو پانی نہیں ملا تھا کہ تمہارے پورے تصورات کے اوپر پانی غالب آ گیا. اگر اپنے تصورات پر امام کو غالب کر لو گے تو خواب میں امام کو دیکھ لیا کرو گے. تو آدمی نے اپنے تصورات پر اگر امام کو غالب کر لیا تو تصورات پر جب امام غالب ہوں گے تو یقیناً ایک دن نہیں دکھائی دیں گے, ہر روز دکھائی دیں گے. ہر چہرے کو دیکھنے کے بعد یہ خیال ہوگا شاید کہیں اسی میں امام نہ ہو. تو امام کا تصور ذہن پر غالب ہونا چاہیے. جب تصور امامت ذہن پر غالب ہوگا تو پھر آدمی کبھی غلطی بھی نہیں کرے گا, اس لیے کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے اور رسول دیکھ رہے ہیں. اللہ اور رسول اور اولی الامر ہمارے عمل کو دیکھ رہے ہیں. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے آئینے کے سامنے ہم کھڑے ہو جائیں تو آئینہ ہماری, یا یوں آج کی زبان میں کہہ دوں کہ ہم کو خبر نہیں ہوتی, ہم بہت سے مال سے ہو کے چلے آتے ہیں, بہت سے آفسوں سے ہو کے چلے آتے ہیں, مگر سی سی کیمرہ ہوتا ہے وہ ہماری ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے, ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے. تو اسی طرح سے وقت کا امام ہماری ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے. لہذا ہر عمل سے پہلے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ ہم کو وہ عمل کرنا چاہیے جو عمل ہمارے امام کے لیے باعث رسوائی نہ ہو, باعث شرمندگی نہ ہو. اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فرزند ارجمند امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا, امام نے فرمایا کہ جد بزرگوار کو رنجیدہ مت کیا کرو. تو صحابی نے کہا کہ فرزند رسول ہم نے تو ان کا زمانہ بھی نہیں دیکھا, ہم ان کو کہاں سے رنجیدہ کر سکتے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ نہیں, تم یہ نہ سمجھو کہ تم ان کے زمانے میں نہیں ہو تو ان کو رنجیدہ نہیں کر سکتے. جب بھی تم دنیا میں کوئی ایسا غلط عمل کرتے ہو جو شریعت کے خلاف ہوتا ہے تو امام کے سامنے وہ نور کا ایک ستون ہے, امام اس کے اندر دیکھتے ہیں اپنے شیعوں کے حالات کو, اور جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو امام کہتے ہیں کہ پالنے والے اس کی توفیقات میں اضافہ کر دے, اور اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو امام رو کے کہتے ہیں پالنے والے اس کے گناہوں کو معاف کر. تو عزیزان گرامی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم امام وقت کو حقیقتاً اس طرح سے پکاریں جس طرح سے بچھڑا ہوا بیٹا اپنے باپ کو پکارتا ہے. اگر اس طرح سے پکارا تو یقیناً. اور امام جب آئیں گے تو امام کے آمد کے بعد بڑے فوائد ہیں, بہت سے فائدے امام کی آمد کے بعد ہیں. ان میں سے ایک فائدہ صرف سنا رہا ہوں قرآن مجید کی طرف سے, اور ایک دعا کے جملے سے. قرآن مجید کہتے ہیں اخرجت الارض اثقالها. امام جب تشریف لائیں گے تو زمین اپنے خزانوں کو ابل دے گی, زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی. اخرجت الارض اثقالها. اور جب خزانے زمین سے اگل دے گی تو حالت یہ ہوگی, اس قدر خوشحالی پیدا ہو جائے گی کہ لوگ نہ کوئی زکوٰۃ لینے والا ملے گا, نہ خیرات لینے والا ملے گا, کوئی ملے ہی گا نہیں. اور زمین جو ہے وہ اپنا ترقی کرے گی. کیسے کرے گی وہ تو روایتوں کے اندر جملے لکھے ہیں تھوڑے تھوڑے مختلف بکھرے بکھرے, لیکن بہرحال زمین جب امام تشریف لائیں گے تو اخرجت الارض اثقالها. اور ایک فائدہ یہ ہوگا جو امام کی دعا کے اندر ہے
یہی دعا ہے آل یاسین، زیارت آل یاسین کے جو دعا ہے اس کے اندر ہے کہ امام جب آئیں گے، ایک پہلے صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد، امام جب آئیں گے تو ایک سب سے بڑی چیز مجلی العما، دعا کا یہ فقرہ ہے کہ جب امام آئیں گے تو زمانہ امام میں سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ جو نابینا ہیں ان کو روشنی مل جائے گی، مجلی العما، جتنے بھی نابینا ہیں ان کو روشنی مل جائے گی۔ اب وہ جتنے نابینا اگر ظاہری آنکھ کے نابینا ہیں تو ان کو بھی روشنی ملے گی، اور اگر کوئی دین کی طرف سے نابینا ہے تو اس کو بھی روشنی ملے گی، مجلی العما و منیر الحق۔ اور اس کے بعد کہا کہ جب امام تشریف لائیں گے منیر الحق، اب یہ منیر الحق کا ترجمہ کیا کروں؟ حق میں روشنی آ جائے گی۔ اب یہ حق تو خود ہی روشن ہے، حق روشن ہے مگر حق میں روشنی آ جائے گی، اس کے معنی کیا ہے؟ عزیزان گرامی بہت اچھی یہ عبارت ہے اور بہت اچھا جملہ ہے، کلامکم نور، امام کا ہر کلام نورانی ہوا کرتا ہے۔ اب آئیے کہ منیر الحق، امام جب آئیں گے حق روشن ہو جائے گا۔ حق کیسے روشن ہوگا؟ حق تو حق ہے، وہ کیسے روشن ہوگا؟ تو پہلے ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ منیر الحق، حق روشن ہو جائے گا۔ اب امام کے آنے کے بعد حق روشن کیسے ہوگا؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے، بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں کے اندر مہینے 2 مہینے اگر صفائی نہ ہو تو بلب کے اوپر ایک گرد بیٹھ جاتی ہے، بیٹھتی ہے نہیں بیٹھتی، گرد بلب کے اوپر بیٹھ گئی تو بلب تو خود ہی روشن تھا لیکن ماحول کی گرد نے اس کی روشنی کو مدھم بنا دیا تھا۔ یہی مثال امام فرما رہے ہیں، منیر الحق، حق روشن تھا مگر ظالموں کے ظلم نے اس حق کے اوپر ایک گرد ڈال دی تھی، ایک پردہ ڈال دیا تھا۔ امام جب آئیں گے تو اس گرد و غبار کو، حق کے اوپر پڑے ہوئے گرد و غبار کو چاک کریں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل۔ حق کے اوپر جو گرد و غبار ظلم کی پڑی ہے، ظلم و جور کی پڑی ہے، زیادتی کی پڑی ہے، منیر الحق امام جب آئیں گے تو امام انشاءاللہ حق کے اوپر جو گرد و غبار پڑی ہے اسے برطرف کریں گے۔ اور یہی نہیں، امام ساست العباد، امام کے لیے امام ساست العباد، ساسا سائز کی جمع ہے۔ ایسے سیاست تو بڑا اچھا جملہ ہے، یہ گندا جملہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت لفظ سیاست سب سے زیادہ برا جملہ ہے، سیاست، لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ سیاست کے عربی کے معنی یہ ہیں ہر شے کو کمال تک پہنچانا، مگر یہ تو بھول ہی گئے ہیں آج کے لوگ۔ سیاست کے معنی ہوتے ہیں کمال تک ہر چیز کو پہنچانا۔ دیکھیے لتر ہے، لتر جو ہے وہ چاہتی ہے اوپر جانا مگر اس کو کوئی سہارا نہیں مل رہا، لہذا وہ برابر زمین پر گر رہی ہے۔ لیکن جب گھر کے مالک نے ایک چھڑی لگا دی، چھڑی جیسے ہی لگائی وہ لتر اس کے اوپر سمیٹ کر کے آگے بڑھنے لگی۔ جیسے لتر کو سہارا ملا تو آگے بڑھ گئی، اسی طرح امام جب آئیں گے کائنات کے ہر شخص کو سہارا ملے گا اور کائنات آگے بڑھتی رہے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ سیاست العباد، امام عباد کے لیے ترقی دینے والی ذات رہے گی۔ اب آپ یہ نہ سمجھیے کہ عباد کی لفظ عبد کی جمع عباد ہے، تو عبد کے معنی صرف انسان نہیں ہے، عبد کی لفظ کائنات پر بھی بولی جاتی ہے۔ سورہ مبارک مریم میں ہے آت الرحمن عبدا، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کے سب رب العزت کے سامنے عبد ہے۔ یعنی عبد کے معنی یہاں کے اوپر یہ ہوئے کہ جو بھی کائنات کے اندر چیزیں ہیں وہ سب خدا کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ عبد کے معنی سر جھکانے کے بھی ہیں، عبد کے معنی خشوع خضوع کرنے کے بھی ہیں۔ یعنی جب امام تشریف لائیں گے تو زمین سے آسمان تک ہر شے کو سہارا مل جائے گا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ امام جب آئیں گے تو امام مظہر ہے،
مظہر کمالات الہیہ ہے، اور جب مظہر کمالات الہیہ ہے تو خدا خالق کائنات ہے، اللہ خالق کائنات ہے۔ سورج کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن مظہر کمال الہیہ ہے، سورج کو یہی پلٹائیں گے۔ اللہ نے چاند کو پیدا کیا، چاند کے 2 ٹکڑے یہی کریں گے۔ اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا، اپنی چوکھٹ پہ ستاروں کو یہی بلائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین کے اوپر اپنا نمائندہ بنایا ہے، حکمرانی کا حق دیا ہے۔ تو عزیزوں، یہ دن جو آج کا دن منسوب ہے امام سے، اس دن کے اندر آدمی کو چاہیے کہ جس قدر پوری عمر آج سے طے کر لے کہ اب ہم روزانہ امام کو کم سے کم 50 قل هو اللہ 100 قل هو اللہ، میں یہ نہیں کہتا ایک پارہ قرآن پڑھیے، ہو سکتا ہے کہ کوئی نوجوان نہ پڑھ سکتا ہو، لیکن 50 قل هو اللہ سب کو پڑھ لینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 12 منٹ۔ واٹس ایپ کے اوپر جب چیٹ کرتے ہیں تو کتنی دیر لگ جاتی ہے؟ خالی یہ بتا دے، ہر آدمی اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتائے چیٹ کرنے میں کتنا وقت صرف ہو رہا روزانہ، چیٹ کرنے میں کتنا وقت صرف ہو رہا، خود اس کو نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کا وقت کتنا چیٹ میں خرچ ہو گیا۔ لیکن عزیزو، 50 قل هو اللہ پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگیں گے، زیادہ سے زیادہ۔ تو کیا 15 منٹ اپنے امام کے لیے وقف نہیں کر سکتے؟ اور دیکھیے، نام کے ہم آپ کو نہیں کہتے، آپ تو ماشاءاللہ پکے عقیدت مند ہے، میں اپنے کو کہہ رہا ہوں، زبان سے کہنا امام کا طرفدار اور ہے، قلب کی گہرائیوں سے کہنا امام کا طرفدار اور ہے۔ آیت اللہ دستگار مرحوم نے اپنی کتاب میں لکھا ایک واقعہ، بس اسی محفل کو تمام کروں گا۔ انہوں نے لکھا کہ ایک صاحب تھے، اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی سے کسی کی ملاقات نہیں ہو سکتی، نہیں ملاقات ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں سے ملاقاتیں امام کی ہوئی ہیں انہوں نے اپنی حیات میں نہیں بتایا۔ علامہ مرشی سے ہوئی، دوسرے علماء بحر العلوم سے ہوئی، اور علماء اعلام سے ہوئی، لیکن کسی نے اپنی حیات میں نہیں بتایا کہ میری ملاقات امام سے ہوئی۔ تو ایک صاحب تھے جن کی ملاقات امام سے ہوتی تھی، وہ بھی امام کو پہچانتے، تو اتنا پاک نفس ہونا چاہیے آدمی کو، اتنا پاکیزہ ہونا چاہیے، امام کو دیکھنا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اس لیے جو چیز ہے وہ دکھائی دے گی۔ تو امام کو دیکھنا کوئی یہ نہیں ہے کہ اگر، مگر دعویٰ نہیں کر سکتا زمانہ غیبت میں کوئی کہ میں امام سے مل کے آیا ہوں یا امام سے ملاقات کی ہے اور امام نے خواب میں فرمایا ہے، نہیں، خواب آپ میں کوئی کچھ نہیں چلے لے گا۔ خواب میں فرمایا آپ عمل کیجئے، آپ اپنے خواب کو کسی کے اوپر حجت نہیں بنا سکتے ہیں۔ تو اب یہ یاد رکھیے، تو ایک صاحب کی امام سے ملاقات ہوتی تھی، تہران کا واقعہ ہے، اور وہ بیچارے کرائے کے مکان میں تھے۔ جو لوگ بھی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں ان کے لیے واقعہ بہت ضروری ہے۔ وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، مالک مکان نے مکان چھوڑنے کے لیے کہا مکان چھوڑ دیجئے، انہوں نے مہلت لے لی، اس نے بڑھا دیا، پھر ایک دن کہا چھوڑ دیجئے، وہ وقت ختم ہوا، ڈیٹ آ گئی، کہا پھر بڑھا دیا، نہیں مل رہا ہے۔ آخرکار 2-3 مہینے یوں ہی ٹلے، اور جب نہیں اس نے مکان خالی کیا، نیت کوئی خراب نہیں تھی، چونکہ امام سے ملتا تھا نا، اگر کوئی نیتا سے ملتا تو غائب ہو سکتا تھا قاصد، لیکن امام سے مل رہا تھا، لہذا دیانتدار تھا، لہذا امام سے مل رہا تھا۔ اب آپ جو لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ مولا کی بھی نظر ہمارے اوپر نہیں ہے، امام سے مل رہا ہے مگر کرائے کے مکان میں ہے۔ تو ایک دن مالک مکان نے عاجز آ کر کے سارا سامان نکال کر اس کا باہر کر دیا۔ وہ بیچارے سامان لے کر کے تہران میں روڈ کے اوپر آ کر کے بیٹھ گئے، سوچنے لگے کیا کریں۔ اتنے میں امام سے ملاقات، یہ غیبت کے زمانے کا واقعہ ہے، غیبت کبریٰ کا واقعہ ہے۔ ادھر سے امام تشریف لے آئے، جب امام تشریف لائے پوچھا فلاں کیسے ہو، کیا ہو؟ کہا مولا یہ دیکھ لیجئے روڈ کے اوپر سامان ہے۔ امام نے فرمایا اللہ سبب فراہم کرے گا، پریشان مت ہو۔
تو دیکھیے ہر چیز مولا ہی کی طرف سے ہوتی ہے. برجستہ انہوں نے کہا مولا آپ لوگوں کے اوپر بہت ظلم ہوئے ہیں, ہم اس کا اقرار کرتے ہیں, لیکن آپ کبھی کرائے کے مکان میں تو نہیں نہ رہے. جب امام سے یہ کہا آپ کے اوپر ہزاروں ظلم ہوئے لیکن آپ کبھی کرائے کے مکان میں نہیں رہے, آپ کو یہ درد نہیں معلوم. یہ کہنا تھا کہ امام مسکرا دیے. جیسے ہی امام مسکرائے ہیں, بس امام نہیں مسکرایا ہے, مشکلوں نے راستہ فراہم کر دیا. اور فوراً ایک صاحب آئے, ان کے لیے اسباب فراہم ہو گئے اور مکان ان کو مل گیا. تو پتہ چلا کہ یہ یاد رکھیے امام سے ملاقات ہو سکتی ہے, اندر سے آدمی کو پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. اور تو ایک صاحب سے امام کے بار بار ملاقات ہوتی تھی. جب ملاقات ہوتی تو وہ بار بار امام سے کہتے تھے کہ مولا ظہور کیجیے, تشریف لائیے. امام فرماتے تھے کہ ابھی حالات نہیں ہیں. کہا نہیں, بہت دعائے ندبہ پڑھنے والے بہت ہو گئے ہیں اور چاہنے والے بہت ہیں, تشریف لائیے. امام سے جب بار بار کہا, امام نے کہا ٹھیک ہے, اب کی جب تم دعائے ندبہ اپنے یہاں صبح میں کرنا تو اس وقت 2 کام تم کر دینا. 2 گوسفند دمبیاں تم چھت کے اوپر پہلے رکھ دینا. چھت کے اوپر 2 دمبیاں پہلے, آیت اللہ دستگار لکھتے ہیں کہ فرمائے کہ 2 دمبیاں چھت کے اوپر پہلے رکھ دینا. اور اس کے بعد سے مومنین سب جمع ہو گئے, 25-50 جمع ہو گئے. اور جب جمع ہو گئے تو اب امام نے, اب ان کو پتہ چلا, ایک آواز آئی فلاں اوپر آؤ. جیسے ہی اوپر گئے اس کے بعد امام نے ان سے کہا کہ خاموش رہنا, اور ایک گوسفند کو ذبح کر دیا وہیں کے اوپر. جیسے ہی چھت کے اوپر گوسفند ذبح ہوا, ایک آواز گلا کٹنے کی آئی اور اس کے بعد سے نالے سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے. اب لوگوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو اوپر گئے, تو دوبارہ دوسرے صاحب جن کو بڑا ناز تھا ان کو بلا لیا, وہ بھی اوپر چلے گئے. جب اوپر چلے گئے تو دوسرا گوسفند امام نے ذبح کر دیا. جب دوسرا گوسفند بھی ذبح ہوا اور خون کے قطرے پر نالے سے نیچے آنے لگے, اب اس کے بعد سے مجمع پورا گھر چھوڑ کے بھاگ گیا. امام نے کہا جا کے دیکھو گھر میں کتنے بچے ہیں, گھر میں کتنے بچے ہیں. اب وہ تو گوسفند کٹی تھی, وہ دونوں مومن تھوڑی ذبح کیے گئے تھے. اب جو آئے تو دیکھا دعائے ندبہ پڑھنے والے کتابیں چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں. عزیزان گرامی, اگر امام بلا لے تو گلا کٹانے کے لیے تیار رہنا چاہیے, تب جہاد ہوگا. اور یہ نہیں ہے, دعائے عہد پڑھیے. دعائے عہد کے اندر کہ اگر کوئی شخص 40 روز تک دعائے عہد پڑھے گا تو دعائے عہد پڑھنے والا اگر مر جائے گا تو قبر سے نکالا جائے گا. اور کس شان سے نکلے گا, کاش کہ وہ دن ہم سب کو زندگی میں نصیب ہو جائے, اگر زندگی میں نہیں تو مرنے کے بعد نصیب ہو. دعائے عہد کا فقرہ ہے, معتذرا کفنی شاہرا سیفی مجردن قناتی ملبیا دعوت الدائی. ہے کہ اگر کوئی شخص قبر میں بھی سو رہا ہے اور امام نے ظہور کیا تو ظہور کرنے کے وقت آواز آئے گی کہ تم سب اٹھ جاؤ, جس کو جانا ہے وہ جائے. تو اب قرآن وہ دعائے عہد کا فقرہ ہے کہ معتذرن کفنی, اپنے کفن کو لپیٹ لے گا. یعنی اگر حب امام میں کوئی مر جائے, یہ دعائے عہد کا جملہ ہے. معتذرن کفنی, اگر محبت امام میں کوئی مرتا ہے اور 40 دن تک مسلسل اس دعائے عہد کو پڑھتا رہتا ہے تو مرنے کے بعد اس کا کفن بوسیدہ نہیں ہوگا. معتذرن کفنی, کفن کو پہلے اپنے لپیٹے گا, ایزار بنا دے گا. معتذرن کفنی یعنی حب اگر آل محمد میں کوئی مر جائے تو کفن بوسیدہ نہیں ہوتا ہے. اب بتائیے جو خود وقت کا امام ہے اس پر ضعیفی کیسے طاری ہوگی. معتذرن کفنی شاہرن سیفی, وہ تلوار کو لہراتا ہوا, یعنی محبت کے ساتھ مرنے والا جب قبر سے نکلے گا تو پروردگار عالم اس کو تلوار بھی عنایت کر دے گا. شاہرن سیفی مجردن قناتی, اور اپنے نیزے کو لہراتا ہوا ملبیا دعوت الدائی, وہ بلانے والے کی طرف بڑھ رہا ہوگا. تو پتہ چلا اگر کوئی شخص حقیقتاً امام کا چاہنے والا اور ناصر بننا چاہتا ہے تو شرائط نصرت پر عمل کرے. اور شرائط نصرت یہی ہے کہ امام سے متعلق جتنی دعائیں ہیں پڑھتا رہے, کم سے کم
اتنا تو کر سکتا ہے یہ مجمع ہمارا، اور کرے گا انشاءاللہ کرے گا کل سے کہ روزانہ زیادہ نہیں 1 روپیہ، بس 1 روپیہ صبح میں اٹھیے تو 1 روپے میں سے آپ 40 پیسے اپنے لیے اور 60 پیسے امام کی سلامتی کا صدقہ نکال دیجئے بس۔ اگر آپ نے امام کی سلامتی کا صدقہ نکالا تو یہ یاد رکھیے جو امام کو سلامتی کا صدقہ نکالے گا، امام اپنے چاہنے والوں کو کبھی حادثوں کا شکار ہونے نہیں دے گا۔ تو عزیزو میری دعا بس یہی ہے کہ آپ صحیح طور سے امام کے عاشق بن جائیں۔ اس کے پہلے میں نے پڑھا تھا کہ آدمی کو چاہیے وہ 6 سورے پڑھتا رہے، وہ نہیں آتا ہے قرآن کے سورے پڑھے 50 100 انا انزلنا الحمدللہ بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد پڑھ لے۔ اگر 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو دن بھر میں ملا کر کے 50 60 الحمد قل هو اللہ پڑھ لے، اور جب امام کی خدمت میں ہدیہ کرے گا تو پھر اس کے بعد جو ہوگا نہ وہ میں بتا سکتا ہوں نہ وہ میں بیان کر سکتا ہوں، خود آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا ارتباط آپ کو کیسے امام سے قریب نہیں کر رہا ہے، دل کو سکون دے رہا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر الہی سے تمہارے قلبوں کو اطمینان مل جائے گا۔ امام کا ذکر بھی ہے، قرآن کا ذکر بھی ہے، قلب کی اطمینان کا سبب بنے گا۔ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ الہی بحق محمد و آل محمد علیہ السلام قلب امام کو راضی و خوشنود فرما۔ جس نے آپ کو پکارا، جس نے